السلام علیکم جی۔ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنے الٹیمیٹ انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے کڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی بھلے وہ بنی گالہ میں مقیم ہوتے یا زمان پارک میں یا پھر پشاور کے سی ایم ہاؤس کے اندر وہ بیٹھے بدماشی فرما رہے ہوتے، ان کے خادمین، ان کے غلامان ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ پھر ان کی ڈیوٹیاں لگاتے کہ تم نے باہر جا کے یہ بکواس کرنی ہے، تم نے پروگرام میں یہ بیانیاں لے کے چلنا ہے، تم نے یہ لے کے چلنا ہے، تم نے ولاگ کے اندر یہ بات کہنی۔ تو اس وقت ان کے پاس جانے اور وہاں سے برآمد ہونے والے جو لوگ تھے، پھر جا کے میڈیا کے اندر، دوست احباب کے اندر، اپنے پروگراموں کے اندر جو گفتگو فرمایا کرتے تھے وہ عمران احمد خان نیازی کے بیانیے کا عکس ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے اندر جو وہ ڈیوٹی لگاتے تھے، لال حویلی کے ارسطو جناب شیخ رشید احمد بٹ صاحب کی جو ڈیوٹی لگایا کرتے تھے، اس کے اندر وہ نون میں سے شین نکالنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس کی۔ تو شیخ صاحب جو تھے وہ ارسطو بن کے مختلف ٹی وی چینلز پہ، مختلف پریس کانفرنسوں میں، مختلف میڈیا ٹاکس میں قوم کو بتایا کرتے تھے کہ شہباز شریف نے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور اب مسلم لیگ نواز میں سے مسلم لیگ شین نکلے گی اور مسلم لیگ شین میں سے مسلم لیگ میم یعنی کہ مریم نواز کی پارٹی نکلے گی، اور وہ اس کا حیض اٹھاتے، کہکے لگاتے، سوٹے لگاتے سگار کے، یہ کرتے وہ کرتے، اور یوں عمران احمد خان نیازی کے ساتھ اپنے آپ کو سرخرو فرماتے، اپنے نمبر ٹونگتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ عمران احمد خان نیازی جو لوگوں کی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ جا کے مسلم لیگ نون میں سے شین نکالو اور مسلم لیگ شین میں سے مسلم لیگ میم نکالو، ان کو خبر ہو کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے عین نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب نے شکست تسلیم کرتے ہوئے، خود کو سزا یافتہ مانتے ہوئے یہ بات طے کر لی، اناؤنس کر دی، اگرچہ اس پہ تھوڑا سا پھڈا پڑا، اور وہ اناؤنس کر دی کہ جناب میں اگلی دفعہ اگلی ٹرم میں یا آئندہ کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی نشست کے لیے دستیاب نہیں ہوں، اور اگر وہ چیئرمین پی ٹی آئی رہتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ تو میں اس کو ایک مثبت بات سمجھتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ تھپیڑے کھانے کے بعد لوگوں سے، اپنے ساتھی سیاستدانوں سے ہاتھ ملانے اور ان کے سامنے بیٹھنے سے انکار کرنے کے بعد مچھی پتھر چاٹ کے واپس آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عمران احمد خان نیازی نامی مچھی جو ہے وہ پتھر چاٹ کے واپس آئی ہے کہ میں سیاست میں رہوں کسی طریقے کے ساتھ، اور سیاست میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور خود کو ملنے والے وکلاء کو کہا کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار نہیں ہوں گے، پارٹی کے صدارتی انتخابات کے لیے۔ ادھر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈنڈا آ گیا، انہوں نے کہا کہ جناب 2 دسمبر تک اپنے پارٹی کے الیکشن کروائیں اور اگلے 1 ہفتے میں ان کے نتائج ہمیں جمع کروائیں، تو پھر آپ کو بلے کا نشان ملے گا، ورنہ پھر تھینک یو ویری مچ۔ تو پارٹی کی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے خود کو ایک سائیڈ پہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ انہوں نے اور پوری پی ٹی آئی نے یہ امر تسلیم کر لیا، اس حقیقت کو مان لیا کہ عمران احمد خان نیازی ایک سزا یافتہ شخص ہے۔ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ پارٹی کی سربراہی نہیں کر سکتا،
تو مجھے اپنے رب کا وہ یاد آ گیا. میرا رب جو ہے وہ کیا کیا دکھاتا ہے. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور وہ پارٹی کے چیئرمین تھے, تو پی ٹی آئی درخواست لے کے عدالت میں گئی کہ جناب جب ان کو سزا ہو گئی ہے تو یہ پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے. اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ثاقب نثار نے یہ بات جو تھی وہ اپنے فیصلے کے ذریعے اس کے اوپر مہر لگا دی. اور جب ان کی مہر لگ گئی تو نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سے الگ ہو کے قائد پاکستان مسلم لیگ نون بن گئے. یعنی جس شخص کے نام کے اوپر پارٹی تھی, پاکستان مسلم لیگ نواز تھی, اس میں سے نواز نکال دیا گیا. اور اس کے اوپر جو سیلیبریشن کی تھی ان لوگوں نے, جو انہوں نے کلکاریاں ماری تھیں, جو انہوں نے تاڑیاں ماری تھیں, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جناب جو تھے آج اس شخص نے کو حالات کے جبر نے اس قدر مجبور کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پارٹی کی صدارت سے الگ کر لیا. ایک تو یہ خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اسی سے ملتی جلتی پاکستان کے قومی سطح کے اوپر وکلا کی ایک سیاست ہے. اس سیاست کے تحت وہ بار کونسلز, بار ایسوسیشنز کے الیکشن لڑتے ہیں, اور اس میں دو بڑے گروپ ہیں. ایک ہے حامد خان گروپ اور ایک ہے آسما جہانگیر گروپ. آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ ان کی رحلت کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو تو کر رہا ہے, لیکن آپ اسے اینٹی حامد خان گروپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حامد خان صاحب جب سے ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں تب سے حامد خان گروپ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. حامد خان صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے پہلے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور سے ایک الیکشن بھی لڑا تھا. اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اتنے عزیز تھے, نہیں, حامد خان صاحب جو تھے وہ اصولی طور پہ, یہ اکبر ایس بابر گروپ ہے نا, ویسے اس موقع کے اوپر اکبر ایس بابر نامی مجاہد کو بھی یاد کیجئے گا, جس نے پہلے دن عمران خان کو چیلنج کیا تھا. اور کوئی پتہ نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اکبر ایس بابر کے حوالے کر دی جائے, کیونکہ رجسٹریشن ان کے نام پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے حوالے کر دی جائے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ الیکٹرول کالج, اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکٹرول کالج تو مکمل ہی نہیں ہے, الیکشن تو شیم ہوئے, تو پھڈا پڑ سکتا ہے. اور اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں, میرا خیال ہے بلکہ خواہش ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب اس کام کے لیے پر تول رہے ہیں کہ ادھر پی ٹی آئی کا الیکشن ہو, ادھر اگلے دن وہ عدالتیں چڑھ جائیں اور جا کے یہ کہیں کہ جناب الیکشن ہی غلط ہوئے. ٹھیک ہے, ویسے بائی دا وے ان الیکشن کے لیے جو بھی شخص جو ہے وہ الیکشن کمیشن نامزد ہو پارٹی کا, پارٹی کے الیکشن کے لیے جو پارٹی کا فرد الیکشن کمیشن نامزد ہو, اسے جسٹس وزی الدین صاحب کا انجام یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ پارٹی کے اندر آج تک ایک ہی الیکشن ہوئے تھے اور جسٹس وزی صاحب جو تھے اس کے الیکشن کمیشن تھے. اور جب انہوں نے علیم خان صاحب کی طرف سے 2 نمبریوں کی شکایت کی تو عمران خان نے, وزیر صاحب تو یہ پارٹی جو کاٹ چھڑے, عمران خان صاحب نے ان کو اٹھا دیا کہ یوں ہے نا, وہ یاد ہے نا, میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی, ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. ٹھیک ہے, تو وجیح صاحب جو ہیں, وجیح الدین صدیقی ان کا نام ہے میرا خیال ہے, جسٹس وجیح الدین صدیقی صاحب جو ہیں ان کو پارٹی میں سے فارغ کر دیا گیا. اسی طرح جناب اکبر ایس بابر صاحب نے جب یہ کہا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, یہ ہم بلیک منی کی فنڈنگ وصول کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن ممالک سے, تو عمران خان نے کہا تو باہر نکلنا, اس کو باہر نکال دیا. تو اس کے بعد سے وہ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, لیکن بہرحال مستقل مزاجی سے وہ بندہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے سومنات پہ حملے کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو پھر 17ویں حملے کے اوپر کامیابی مل ہی گئی ان کو ہے. تو خیر جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے. عمران خان صاحب نے خود کو پارٹی سے الگ کر دیا. اب 2 چیزیں میں عرض کرنے لگا تھا کہ وکلا کے 2 گروپ ہے, کہ حامد خان گروپ ہے, ایک اینٹی حامد خان گروپ ہے جس کو ہم آسما جیلانی گروپ بھی کہتے ہیں. اور یہی جو 2 گروپ, اب چونکہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کی قیادت اور ٹکٹیں
وکلا کو دینی ہے، کیونکہ یہ عدالتیں چڑھیں گے، ریلیف لیں گے، الیکشن لڑیں گے، یہ 3/4 اکثریت کے 95% اکثریت کے ساتھ اسمبلیوں میں آئیں گے، پھر مجھے جیل سے باہر نکالیں گے اور وزیر اعظم بنائیں گے. کچھ اس طرح کا خواب دیکھا ہوا ہے انہوں نے. تو وکلا کے لیے انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وکلا کی یہ جو 2 دھڑوں کی سیاست ہے یہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی. اب جناب اس میں ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ وکلا کے کسی اور دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وڑگیا والا جو ہے وہ شیر افضل خان مروت، چونکہ اس کے نام کے ساتھ شیر آتا ہے تو وہ عمران احمد خان نیازی صاحب اسے شیرو افضل خان مروت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے شیرو کو انہوں نے فوری طور پہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا کے انڈیکیشن کار دی. ٹھیک ہے کہ جناب نے اگلا پریزیڈنٹ بننا چاہے. لیکن شیر افضل خان مروت صاحب کی خیر وکلا کی سیاست کے اندر کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے، اور خاص طور پہ بندے کے اوپر کرپشن کے اتنے الزامات لگے ہوں تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ شیر افضل خان مروت ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، یہ وہ گروپ ہے جو کہ لمبے تھبنٹو لے کے تو عمران احمد خان نیازی کی وکالت کرتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے کے اندر جو گروپ ہے وہ حامد خان صاحب کا، وہ ہے جو عمران احمد خان نیازی کے لیے مفت میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس گروپ کا نامینیٹڈ بندہ ہے علی محمد خان، کیونکہ علی محمد خان صاحب جب سیاست میں نہیں آئے تھے اور وکلا سیاست کیا کرتے تھے، درود پڑھ کے جھوٹ پکڑ والا وہ علی محمد خان جو تھا اس کی سیاست، وکلا سیاست جو تھی وہ حامد خان گروپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی تھی. تو حامد خان گروپ نے اپنا بندہ آگے کیا علی محمد خان کی شکل کے اندر، اور دوسری طرف دوسرے گروپ کے بندے آ گئے، تو وہاں پہ بھی وکلا کی گروپ بندی آپس میں ٹکرا گئی. اب دیکھتے ہیں اس میں پیسے لے کے لندن جا کے فیسیں وصول کر کے آنے والے وکلا جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں، یا عمران احمد خان نیازی کو مفت میں مشورے دینے والا حامد خان گروپ جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے. لیکن جیڑا بھی سروائیو کرتا ہے ہونی وہ دے نال وہی جی کیڑی پلا آہو مسز شیرو والی وہی ہونی جی وہ دے نال آہو. خیر یہ تھی جی کچھ باتیں میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دی جائے. یہ وکلا کی سیاست جو ہے یہ تہہ دار پراٹھوں کی طرح تہہ در تہہ کھلتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے حالیہ دنوں کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں صدر جو ہے وہ آسما جہانگیر گروپ کا جیتا ہے اور سیکرٹری حامد خان گروپ کا جیتا ہے. تو یہ وکلا کی سیاست کے تہہ در تہہ ہونے کی جو نشاندہی ہے اس کو سمجھ گئے آپ. تو اب بس جی دیکھیں، اب یہ وکلا جو ہیں اپنی کیا اسے کہنا چاہیے پیشہ ورانہ سیاست جو ہے اس کو لے کے پی ٹی آئی کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس کا وہی اشر ہونا ہے جو بار ایسوسیشنز کا ہو رہا ہے اور جو حامد خان صاحب کی وکلا سیاست کا ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.